منی واجہ عطا اللہ عطا اللہ گدے ماہ سے گوہرانی عطا اللہ عطا اللہ نصیر نورے پدگیرے عطا اللہ عطا اللہ بلوچ راج توئے رہبر عطا اللہ عطا اللہ بلوچ راج بے نواح چہرہ عطا اللہ عطا اللہ منا فخرن سراحتی جان عطا اللہ عطا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے تاریخی شہر کوئٹہ اس عظیم انسان کے دوسری برسی کی سلسلے میں منعقدہ یہ عظیم الشان جلسہ عام قومی راشن سردار عطا اللہ خان مینگل کی صدارت، اس کی تصویر کی صدارت سے اور آج کے اس جلسہ عام کی مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر محترم سردار اختر جان مینگل صاحب، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین، طلباء، تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، ٹریڈ یونین، سوشل، پرنٹ، الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، خواتین و حضرات اور بلوچستان کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ساتھیوں، سب سے پہلے میں بلوچستان کے اس عظیم سیاسی رہنما محترم سردار عطا اللہ خان مینگل کی ناقابل شکست، عظیم، غیر متزلزل، ثابت قدمی، ہمت، جرات اور بہادری کے ساتھ اس مٹی اور اس وطن اور یہاں پہ رہنے والے انسانوں کی قومی حقوق، سماجی انصاف کے اصول اور قوموں کی واک و اختیار، ان کی حاکمیت اور اس ملک میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے انہوں نے جو ایک طویل ترین جدوجہد میں گزاری، اس میں قید بند کی صعوبتیں برداشت کی، طرح طرح کی تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کیا، اور اس کی پاداش میں آپ نے لخت جگر اسد مینگل کی قربانی بھی دی، اور آپ نے زندگی کے آخری جو اس دنیا سے فانی دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے آپ نے اس لخت جگر کی لاش تک اس کو دیدار نصیب ہوئی نہیں ہوئی، لیکن میں اس عظیم انسان کی ان عظیم انقلابی الفاظ اور ان کی خیالات اور افکار کو ایسے سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ہر فرزند، بلوچستان کی ہر وہ جو فرزند ہے بلوچستان کے لیے جو لاپتہ ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں، وہ میرے لیے اسد مینگل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، بلوچستان میں اگر میں دیکھو کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب نے اپنے اقوام، یہاں پہ رہنے والے بلوچ، پشتون، سندھی سرائکی اور مظلوم طبقات کے لیے جس پلیٹ فارم کا انہوں نے چناؤ کیا، اس میں جدوجہد کی، وہ نہایت کی سیدھا سادہ الفاظ میں، ان کی الفاظ میں کہیں بھی ہیرا پیری شامل نہیں تھا، وہ ایک ساکھو انسان، وہ ایک سچا مخلص انسان تھا، وہ سیدھا اپنے بات رکھتا تھا اور اپنے لوگوں کی وہ حقوق، ان کی وہ بنیادی مسائل
ان کی وہ درد، ان کی وہ تکالیف ان کے سامنے رکھتا تھا، اور ان کے لیے انہوں نے قطعاً کبھی بھی اس پہ جو ہے انہوں نے کمپرومائز نہیں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں، اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں، سردار عطا اللہ خان مینگل، ہمارے ان دیگر قومی اکابرین بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، جنہوں نے اس ملک میں قومی سوال، اس ملک کے اندر جمہوری سوال، اس ملک کے اندر قوموں کی واک و اختیار اور ان کی بنیادی مسائل کو جس انداز میں، جن دو ٹوک انداز میں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں رہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں باہر رہے، جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، اس ملک کے تمام مظلوم قومیں گواہ ہیں۔ اور بلوچستان کے تاریخی شہر کوئٹہ جو میرے سامنے میرداد کا پہاڑ ہے اور پیچھے میں چلتن کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے ہر مشکل کٹھن حالات میں اپنے سرزمین کے ساتھ، اپنے اقوام کے ساتھ، اپنے قوموں کے ساتھ سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا، اور اس کے لیے انہوں نے قطعاً کبھی بھی جو ہے سر نہیں جھکایا، اور نہ جو ہے ان ظالم اور طاقتور قوتوں کے سامنے اپنے جمہوری اور اپنے اصولی موقف سے وہ ایک انچ پہ پیچھے ہٹے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکنان کے لیے، خاص کر جو جدید ہمارے نیشنلزم کی تحریکوں سے وابستہ نوجوانان ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سردار عطا اللہ خان مینگل کا کردار، اس کا جدوجہد ایک رول ماڈل رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1920 سے جب 1920 کو جب انجمن اتحاد بلوچستان کے نام سے ہمارے اکابرین میر یوسف، فیض محمد یوسف زئی، ملک عبدالرحیم خواجہ خیل اور دیگر اکابرین نے اس کی بنیاد ڈالی، جو اس وقت صدی سے زیادہ عمر ان کی ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان اکابرین کی وہ جدوجہد ہے جو اس ملک میں آج بھی جو قومی سوال، آج بھی اس ملک میں جمہوری سوال، آج بھی اس ملک میں قوموں کی سائل و وسائل اور اختیار کی جو ایک تضادات ہے، ایک کنٹراڈکشنز ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، جو بحرانی کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، یہ ہمارے اکابرین نے ایک صدی سے پہلے یہاں کی عقب اندیش حکمرانوں کے سامنے رکھا کہ یہ ایک ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں بے اقوام رہتے ہیں، یہاں ہزاروں سالوں پہ قوموں کی ان کی واک ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی وجود ہے، ان کی تہذیبی تمدن ہے۔ اگر قوموں کی واک و اختیار، ان کی شناخت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو اس ملک میں قطعاً کبھی بھی نہ جمہوری سوال حل ہوگا، نہ جمہوریت یہاں پہ پروان چڑھے گا، اور نہ جو ہے پارلیمنٹ کو اسی طریقے سے تقویت ملے گا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج بھی محترم سردار عطا اللہ خان مینگل اور ہمارے دیگر جو اکابرین ہیں، چاہے بلوچ، پشتون، ان میں فخر افغان بادشاہ خان شہید سمد خان اچکزئی اور میر گل خان نصیر، میر غوث بخش بلنجو، نواب خیر بخش خان مری، شہید نواب اکبر خان بگٹی اور ہمارے دیگر اکابرین نے ایک صدی سے پہلے جن نکات کا بنیاد رکھا تھا، آج بھی اس ملک میں ضروری ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک میں بحرانوں میں قابو پایا جائے تو اس میں ایک نئے عمرانی معاہدے کے تحت یہاں کی حکمرانوں کو قوموں کی واک، ان کی اختیار اور ان کی جمہوری رائٹس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ملک میں آقا اور غلام کا سلسلہ نہیں چلے گا، اس ملک میں مزید جو ہے تضادات، یہ کشمکش، یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ سیدھا سادہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے وہ الفاظ ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بااختیار قوتوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قوموں اور یہاں کی جمہوریت اور ان کی جو ہے ان کی وہ تمام چیزوں کو قبول کرے۔ ہمارے مرکزی اکابرین بیٹھے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کا، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، سیول سوسائٹی، ہمارے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور تمام دیگر ضلع سے آئے ہوئے اپنے ساتھیوں کا، اور خاص کر
خواتین مائیں بہنیں جس انداز میں بیٹھی ہے یہاں پہ، آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ دوستوں نے اس عظیم انسان کی عظمت، اس کی ہمت اور اس کی ثابت قدمی کے لیے آج یہاں آ کر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ان کی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایمانداری، مخلصی اور سچائی سے جو ہے اس وطن کی، اس سرزمین کی پیروکار رہیں گے، اور سردار عطا اللہ خان مینگل سمیت آپ نے ان قومی ہیروز کی جو ہے ان کی فکر و خیال کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت مہربانی. اسی سلامت پیش کے وے ہمو قومی راشوں نے کہ تینا پورا زندے بلوچ قوم کے، بلوچستان عوام کے، بلوچستان مخلوق کے وقف کرے. سٹیج ہے تو لوگ اینونا دا جلسہ مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی نے صدر قائد بلوچستان سردار اختر جان مینگل صاحب، نیشنل پارٹی نا قیادت، اے این پی نا قیادت، بی ایس او نا ورناک، پنڈا لڑتو لوگ بی ایس او نا سنگتا یقیناً اینو ہمو عظیم ہستی نا یاد اٹھدا جلسہ ارسننگانے کہ ہوتے نا اسے فرزند اس قربان کرے تے نا بلوچستان کے، بلوچ قوم کے، بلوچ مخلوق کے تو نہ نیت کے، او نہ سوچ، او نہ فکر، او نہ نظریے ہمیشہ مستدل نن تعلیمی ادارہ آتے چھے، تینا اسکول آتے چھے، او نہ کرے سیاسی زندگی نہ والے چھے، لیکن کہ وہ اسے یونیورسٹی اسس وہ انہوں نے دا سبق دیس کنن ہمیشہ جدو جہد کین تینا سائل و وسائل نہیں تکین کبھی پری مفن سنگتاک اسی وارس پدا بلوچستان اٹھمو خلائی مخلوقات اللہ نو کیرچیم بلوچ طلبات نقصان اتی رہے، بلوچ نوجوانات نقصان اتی رہے، بلوچ تعلیمی ادارات کن علومات لاپتا کے رہے، بلوچ نوجوانات تارچر کے رہے، بلوچستان یونیورسٹی چہرہ واقعہ مس کی کنائرہ اسٹوڈنٹ افیر اینو پدیس کا لاپتا ہو سوئل آف وسیع او تا گناہ انتس کہ او سردار عطا اللہ نہ کرے پیغام سر کرے رہے، او تا گناہ انتس کہ تینا مادر وطن کے لکھا رہے، او تا گناہ انتس کہ وہ ہمیشہ تینا سائل و وسائل نہیں کرے رہے. اینو نندائیت کن کنن راشو نارا کی پیغام میر غوث بش بزنجو نارا سوچت ننتینا کابری ناتے استان دپن یقیناً اینو دا پنڈال ناتے تو لوگ بی ایس او نا ورناک بلوچستان نیشنل پارٹی نا کینو دا مچی بسونے انا امیدت کنن کبھی راشو نہ کرے سوچو استان دپرون کہ وہ ہمیشہ بیماری حالت تجمع سکے، تینا بیماری نہ قاوی کتوا کے، لیکن تینا سرزمین کی ہمیشہ وہ سوچا کے، تینا نوجوان نسل کی وہ سوچا کے. اینو نہ ورناک بلوچستان کی لکیر پگا لاپتا ہو، بلوچستان کی پار پگا لاشا ختم میرے، دا ستمانو لاشا دا دیرو دا کنا نوجوان آکو دا تننے جواب اتبو آیا دا تا قصور انتس کنی ارفیستا شہید تابش وسیم نا قصور انتس کنی او در فیس والا کہر انکاؤنٹر اسے شہید کرستے ہزار انانا نوجوان آترفنگو تو اینو نن عید کین تینا سرزمین قسم کنین کنن بلوچستان ہر کونے تھے اراڑ کنن بلوچ مخلوق تو یا بلوچستانی عوام تو ظلم مرے نن مون مسلم مرے نن ہمیشہ پیشتا من داتا خلاف نہ پیشتا من تاکہ ننا قومی راشون سردار عطا اللہ خان کہ یقیناً والا دے اونا سوچ اونا فکری نمونی کرون تو نہ کرے بڑا اوڑی سکون مل ہوئے اودا ٹیمانن مرحوم توی پاپر رہتے اودا ٹیمان دا جب پنڈا لٹنن تو موجود ہے جناب سردار اختر جان مینگل نہ شکلتے داڑے پنڈا لٹو لوگ نہ سوچ و فکر نظریہ نہ شکلتے تو نہ دا سا حید کر ہوئی نہ دا کبھی پلوئی دا کہہ رہا کہ جناروں دا نے پارو کہ مخلوق کی تنگ کے رہے مخلوق کی تارچر کے رہے دا تننے خلوئی ننے حید کر ہوئی ننے پیشتم ہوئی تینا بلوچستان کے تینا ہیڈ لمغتا عزت کے ننے دا سا پیشتم ہوئی توی باس جے میں پر میمان کم پیشن نہ بس سنو
یہ نا امید کے وے کہ راشو نہ سوچے فکرے نہ نے مو پستی در ہوئی ہے تو یہ سوار پتا سنگت آتا انتہائی منتوار اتنا تقریر ختم کے وے کہ ای قربان مرے ومو شوہاننا ای قربان مرے ومو شوہاننا کہرا لے لڑی پائک بلوچستان نا منتوار. تعزیتی جلسے میں موجود میرے کارواں جناب سردار اختر جان بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے آئے ہوئے نیشنل پارٹی کے نائب صدر جناب کبیر محمد شہید صاحب، جناب ڈاکٹر اسحاق صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے جناب اصغر اجدی صاحب، بی ایس او کے مرکزی عہدیداران، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی عہدیداران اور کارکنان، سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کروں گا راشون سردار عطا اللہ خان مینگل، جو ایک چمکتا ستارہ تھا بلوچستان کا، آج ہمارے مجلس میں موجود نہیں ہے، تو اس کی فکر، اس کی نظریات، اس کی جدوجہد ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے. ہم آج کے دن اس دن کو منانے کے لیے اس بنیاد پر یہاں پہنچے ہیں کہ ہم تجدید عہد کریں گے کہ سردار عطا اللہ خان کی مشن کو، اس کی جدوجہد کو، اس کی فکر کو، اس کی فلسفے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے جب تک ہمیں دم ہے. رہتی دنیا تک جب تک کوئی انسان زندہ ہے تو سردار عطا اللہ زندہ رہے گا، سردار عطا اللہ کی جدوجہد زندہ رہے گا. سردار عطا اللہ کی جدوجہد ایک مثال ہے. اسی لیے بہت سے وقتوں پہ، بہت سے مباحثوں میں بلوچ قومی تحریک پر جب بحث ہوتی ہے تو اس میں یقیناً سردار عطا اللہ کے بغیر بلوچ قومی تحریک نامکمل. اور جو ہمارے زوما غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، نواب شہید اکبر خان بگٹی، یہ وہ زوما ہے جو آج بلوچ کو، بلوچستان کو، بلوچستان کی جدوجہد کو پوری دنیا میں روشناس کرایا. آج ہمیں فخر ہے اپنے ایسے رہنماؤں سے، اور ہم فخر کرتے رہیں گے آنے والے نسلوں تک کہ انشاءاللہ ہمیں ایسے فلسفہ دیا ہے کہ جو محکوم اور مظلوم قوموں کی جدوجہد، محکوموں کی قوموں کے ساتھ یکجہتی، یہ سردار عطا اللہ کا مشن تھا. میں زیادہ وقت تو یقیناً نہیں لینا چاہوں گا. سردار صاحب کے کئی پہلو ہیں، صرف میں ایک دو پہلو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ سردار صاحب کا سب سے بڑا مشن بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کا تھا. وہ ہر وقت اس کی کوشش تھی کہ بلوچستان میں بلوچ اور بلوچستانی عوام یکجا ہو کر اپنے حقوق کو حاصل کر سکے. کیونکہ آج ہم ایسے طاقتور اداروں کے جلغار میں ہیں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تو ہم اپنے حقوق، اپنے سائل وسائل اور حق کی حاکمیت کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. ان سی کوششوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جب وہ یہاں پر تھے اس وقت بھی بلوچوں کو یکجا کرنے کے لیے اپنی ہر وقت کوشش کرتے رہے. جب جلاوطن رہے تو بھی بلوچستان کی قومی تحریک سے وہ وابستہ رہے. وہ بلوچ ورلڈ آرگنائزیشن کا قیام لندن میں، وہاں پہ سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کا قیام لندن میں، وہ جب واپس اپنے وطن آئے تو بھی ادھر ایک بہت بڑا اتحاد قائم کیا، جس کی بدولت بلوچستان نیشنل الائنس کے توسط سے ایک حکومت قائم ہوئی. نواب اکبر خان بگٹی شہید اس حکومت کا وزارت اعلیٰ تھا، وزیر اعلیٰ ان کو نصیب ہوئی. اس کے بعد یقیناً ہمارے تحریک کے خلاف ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے. سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے درمیان نفرتیں بڑھانے کی کوشش کی گئی، ہمارے درمیان سازشیں کی گئی تاکہ یہ ہمارے زوما کامیاب نہ ہو سکے، بلوچستان کی حاکمیت کو حاصل نہ کر سکے. دوسری بار بلوچستان کے اندر دوبارہ اس نے محسوس کی کہ آج دوبارہ بلوچ قوم ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، تو دوبارہ بلوچستان نیشنل موومنٹ
PNP غوث جسنجو صاحب, PNP ڈاکٹر عبدالعی صاحب اور دیگر جماعتوں کو یکجا کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی قائم کی, جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہ سردار عطا اللہ کی مرہون منت ہے. تو اس کی بدولت دوبارہ ہم حکومت حاصل کر چکے. تو آخری دم تک سردار صاحب کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ بلوچ یکجا ہو جائے, بلوچ متحد ہو جائے. بلوچ اپنے حقوق حاصل کرنے کی قابل ہے لیکن وہ متحد ہو جائے. آج اس فلسفے کی بنیاد پر اسی ایک پوائنٹ کو میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سردار صاحب کے اس نقطے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے, ہم اس فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بلوچستان میں تمام وہ قوتوں کو دعوت دیتے ہیں, تمام وہ نیشنلسٹ پارٹیوں کو دعوت دیتے ہیں. اگر ہم مخلص ہیں بلوچستان کے ساتھ, اگر ہم یکجہتی چاہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ, تو بلوچستان کی بقا اتحاد یکجہتی میں ہے. اور یہ سردار عطا اللہ کا فلسفہ تھا. اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. چلو ابھی وہ منزل نہیں آئی. بہت شکریہ. عظیم بلوچ رہبر فخر بلوچستان سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کو سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے مسلسل طویل ثابت قدمی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, مخلصی کے ساتھ بلوچ قوم کو یکجا رکھا اور بلوچستان کی قومی تحریک کو بلوچستان ملکی سطح پہ نہ کہ بین الاقوامی سطح پہ متعارف کروایا. آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام کے مہمان خاص قائد بلوچستان سردار اختر جان مینگل صاحب, نیشنل پارٹی کے اکابرین, عوامی نیشنل پارٹی کے اکابرین, BSO کے دوستوں, بلوچستان میں یہاں کے عظیم فرزندوں, کوئٹہ کے بلوچ, پشتون, ہزارہ, سیفلر اور تمام بھائیوں بہنوں, آج ایک ایسے عظیم شخص کا دوسری برسی ہے جنہوں نے اپنے رخت جگر کو قربان کر کے ان کی فاتحہ نہیں لی اور کہا کہ بلوچستان کی تمام فرزند میرے رخت جگر ہے, میں کس کس سے فاتحہ پڑھوں. دوستوں اور ساتھیوں, میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس عظیم شخص کو میں خراج عقیدت پیش کر سکوں. آج اس جلسے میں, اس جلسے کی کامیابی اس بات کی خمازی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی لوگوں کے دلوں کا دھڑکن ہے. بالخصوص کوئٹہ, آج تمام اقوام کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح پارٹی ہے جو اختر جان مینگل صاحب کی قیادت میں بلوچستان کی قومی جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, میں کہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہمارے پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل صاحب نے اسلام آباد کے ایوانوں میں لاپتہ افراد کے حوالے سے, انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کی غنڈہ گردی کے حوالے سے, یا بلوچ, پشتون, تمام مظلوم اقوام کے حوالے سے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا, تقاریر کیے, مخلصی کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, آج قومی اسمبلی کے تمام لائبریری اس کی در و دیوار اس بات کی رمازی دیتے ہیں اگر بلوچستان کی آواز نواب اکبر خان بگٹی, شہید راشون اور بلوچستان کے اکابرین کے حوالے سے کسی نے بلند کی, اس کے بعد اختر جان مینگل صاحب ہے کہ جنہوں نے بلوچستان کے ماؤں بہنوں اور لاپتہ افراد کی بات کی. آج میں اس نگران صوبائی حکومت کو کہتا ہوں کہ تم ایک ڈومین نہیں ہے اس بات کی کہ سردار اختر جان مینگل اپنے ماؤں بہنوں کے آنسو پوچھنے کے لیے, لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آج کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے.
عملی جدوجہد نہیں کر رہے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ 2002 سے یا اس سے پہلے جب اس کے بھائی شہید اسد جان لاپتہ ہوئے تھے، احمد شاہ بلوچ لاپتہ ہوئے تھے، اس دن اس کی دل و دماغ میں درد آج تک محدود ہے کہ لاپتہ افراد کا غم کیسا ہے۔ تم تو اسٹیبلشمنٹ کے نگران حکومت ہو، تمہیں کون اختیار دیتے کہ تم ایک کہو کہ اختر جان مینگل لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تم چور چکے ہو، اغیار کے جھوٹے انسان ہو تم لوگ۔ اگر آج کے بعد تم دوبارہ نگران حکومت اس بات کی بات کی کہ اختر جان مینگل ایک پولیٹیکل اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے، اگر وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے تو تم جا کے ایک کہتے ہو کہ بھئی وہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ لیکن آج صوبائی نگران حکومت تو یا عوام بیٹھے ہوئے پارٹی کے باپ ہو، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اور الیکشن کمشنر سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بیان کی نوٹس لیں۔ ان نگران حکومت کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ایک کاروان شہیدوں کا کاروان ہے، شہید حبیب جالب کا کاروان ہے، شہید نور الدین مینگل کا کاروان ہے۔ شہیدوں کے کاروان کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری جان جانی ہے تو وطن کے لیے جائے، اس سرزمین کے لیے جائے، نہ کہ بسترے میں اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کی طرح جائے۔ آج نواب اکبر خان بگٹی کو دنیا یاد کرتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس جنرل مشرف کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو۔ دوستوں ساتھیوں، میں مزید ٹائم نہیں لے سکتا ہوں۔ میں اپنے پارٹی قائد اور پارٹی کے جتنے بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو خراج عقیدت ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک دن بھی آرمی ایکٹ ہو، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، خان علی وزیر کا مسئلہ ہو، ایمان مزاری کا مسئلہ ہو، پشتونخوا میں ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہو، بلوچستان میں ناانصافیوں کا مسئلہ ہو، پنجاب میں سندھ میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، خیبر پختونخوا میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کی آواز کو، اس کی قائد کی آواز کو کوئی خاموش نہیں کر سکا۔ شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام قائد مظلوم و محکوم اقوام، قائد بلوچ قومی تحریک سردار عطا اللہ خان مینگل کی دوسری برسی کے مناسبت سے آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے صدر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد محترم سردار اختر جان مینگل صاحب سٹیج پہ تشریف فرما، بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین، نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر، وقت کے بزرگوں، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھیوں، سٹیج پہ اور میرے سامنے پینڈال میں تشریف فرما ہماری ماؤں بہنوں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے بلوچستان بھر سے آئے ہوئے چپے چپے کے یہاں پہ تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً آج جس شخصیت کی یاد میں یہ اجتماع منعقد ہوئی ہے، اگر دل کا حال مجھ سے پوچھا جائے تو آج میں بلوچستان نیشنل پارٹی یا بلوچ قومی تحریک کے ایک سرخیل کو اپنی جگہ صحیح خراج عقیدت پیش کرنے جاؤں گا
لیکن آج میں اپنے ہی قائد کو، اپنے ہی لیڈر کو اور اپنے رہبر خان عبدالولی خان کے دست راست نیشنل عوامی پارٹی کے سرخیل سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یقیناً سردار عطا اللہ خان مینگل کا تعلق بلوچ قوم سے تھا، بلوچ قوم ایک قبیلے سے تھا، اس قبیلے میں ایک خاندان سے تھا، اس خاندان میں اس کا تعلق ایک گھر سے تھا، لیکن جس گونجدار آواز میں، جس گرجدار انداز میں سردار عطا اللہ خان مینگل نے نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ دیکھے بغیر کہ میرے سامنے قوم کون ہے، اس کا تعلق کس زبان سے ہے، بلا امتیاز جس انداز اور جس طریقے سے اس وحشی ریاست کے اعلیٰ کے سامنے، اداروں کے سامنے آواز محکوم و مظلوم اقوام کی اٹھائی، میرے خیال میں اگر میں جس لحاظ سے بھی موازنہ کروں، شاید سردار عطا اللہ خان کا موازنہ اس سے اوپر ہو۔ میں ایک بات آپ دوستوں کے سامنے، ہم اکثر و بیشتر اپنے اکابرین کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک بات خدا گواہ ہے کہ اکثر جب میں سردار عطا اللہ خان مینگل کی، ان کی اس وقت کی یا مختلف ٹی وی کے ساتھ ٹاک شوز ہو، اس کے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام ہو، قومی لیڈرشپ کے ساتھ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے الفاظ ہو، تو یقیناً ایسا نڈر لیڈر، یقیناً ایسا دلیر لیڈر، یقیناً ایسا بے باک لیڈر بہت کم آپ کو دیکھتے اور سنتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہ بلوچستان کے غیور باسیوں ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ جس نے اپنی زندگی آپ پہ قربان کی ہو، جس نے اپنے پیارے آپ پہ قربان کیے ہو، یقیناً ہمارے پشتوں میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ نواسا جو ہے وہ سر کا مغز ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ جسم کی دل ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے یا جس لیڈر نے، جس رہبر نے یا اس طرح کے اکابرین جنہوں نے اس دھرتی کی عزت اور وقار، ابرو اور ننگ و ناموس کے لیے یہاں کے لوگوں کے سائل اور وسائل کے لیے جان سے لے کے بیٹے تک، بھائی تک شہادتیں دیے ہو، تو کیسے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ کسی موڑ پہ، یہ کسی موقع پہ خدا نخواستہ ہمارے سائل کا، ہمارے وسائل کا، ہماری دھرتی کا سودا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چال کیا کھیلا گیا، جس بلوچ پشتون اکابرین کی سیاست اور تنظیم اور پارٹی کی بدولت نہ صرف یہ کہ اس دھرتیوں پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام محفوظ تھے، ان کے حقوق محفوظ تھے، بلکہ اس کے ساتھ اس دھرتی پہ رہنے والے ہمارے ان اکابرین کی جدوجہد، ہمارے ان اکابرین کی قربانیاں ان لوگوں کے لیے بھی حفاظت کا سبب تھے جو دوسرے اقوام سے محکومیت اور مظلومیت کی حالت میں تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے ساتھ کھیل یہ کھیلا گیا ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے، ہماری دھرتی پہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے، کہ فرسٹ سٹیپ میں ہمارے قومی طریقوں کو تقسیم در تقسیم پارا پارا کر دیا گیا۔ وہ رہبر تحریک خان عبدالولی خان جس کی قیادت میں غوث
بخش بزنجول سے لے کے نواب خیر بخش مری تک، سردار عطا اللہ خان مینگل تک، جب یہ 4 5 6 10 آدمی اکٹھے بھی کہیں پہ بھی صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بیٹھ کے کوئی تصویر دے دیتے تو دنیا کانپتی تھی۔ ان لوگوں کو، ہمارے ان اکابرین کو، ہمارے ان قومی سیاست کو، نیب کے اس پلیٹ فارم کو توڑ کے ہمیں ایک ایک کر کے اپنے اپنے الگ الگ راستوں پہ ڈال کے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہر روز چاہے پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے ہاکی گراؤنڈ کا یہ جلسہ ہو، چاہے کہیں پہ کوئی دھرنا ہو، چاہے کہیں پہ کوئی احتجاج ہو، تو ہمارے پیاروں کی تصاویر ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، یا ابھی تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میری ماں لاپتہ ہے، میری بیٹی لاپتہ ہے، میری بچی لاپتہ ہے۔ اس کا خمیازہ آج ہم اس صورت میں بھگت رہے۔ جب ان سے ان کا دل نہیں بھرا، پھر بھی اپنے اپنے مورچے سے وطن کے دفاع کے لیے جب یہ قومی تحریکیں اور اس کے اکابرین اپنی اپنی پارٹیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے متحرک تھے، تو پھر ہمیں مقامی سطح پر ہمارے اندر سے قبائلی دشمنیاں پیدا کر دی گئی۔ ہر ایک وطن اور دھرتی سے پیار اور محبت کرنے والا لیڈر یا ان کی پارٹی جس کی اس دھرتی کے لیے قربانیاں تھی، یا جو آج بھی ریاست کے انکوں میں انکے ڈال کے اپنے پارٹی کے بل بوتے بات کرتے تھے، پھر ہمارے ہاں قبائلی دشمنیوں کو ہوا دیا گیا تاکہ اپنا یہ قبضہ اور بھی مضبوط کرے۔ اور یقیناً ساتھیوں، جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، آج آپ کے پورے بلوچ پشتون وطن کو مذہب کے نام پہ ان کی لپیٹ میں دیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک الگ بلوچ قوم پہ ہے جہاں پہ میں اکثر و بیشتر جب بھی نیشنل پارٹی کا کوئی سٹیج ہو میں بات کرتا ہوں، یا بی این بی کا سٹیج ہو جب میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ لوگ پھر بھی خوش قسمت ہو۔ آپ کے کسی پیارے کو کوئی اٹھا کے اس کی مسخ شدہ لاش پہن کے کم از کم یہ سٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف تھے، یہ ملک دشمن تھے، ان کا یہ قصور ہے، ان کا وہ قصور ہے، جبکہ ہمارے پشتون قومی تحریک کے ساتھ جو سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے مذہب کے نام پہ، وہ مذہب جو ہمارے رگ میں چھپا ہوا ہے، جس مذہب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ شاید ہی ہم سے کوئی ہو جو اس سے نزدیکت رکھتا ہو، اس مذہب کے نام پہ مذہبی پتھون کے ذریعے سے ہمارے اکابرین کو خودکش حملوں میں شہید کر کے، ان کے جلسوں کو خودکش دھماکوں سے اڑوا کے، ان کو ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو مختلف طریقوں سے نہ صرف یہ کہ ہم سے جدا کیا بلکہ ہمارے قومی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ایک ہی دفتر کے الاکار ہیں، اگرچہ یہ دونوں طریقہ واردات ایک جگہ سے ہدایات لیتے ہیں، لیکن طریقہ واردات ان کا مختلف ہے، اور یہی طریقہ واردات اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی طریقہ واردات ابھی آپ کے بلوچ قومی تحریک کے خلاف مذہب کے نام پہ، چاہے وہ پارلیمنٹ میں رسائی ہو، چاہے وہ گراؤنڈ کی پولیٹکس ہو، آپ کی سوسائٹی کی پولیٹکس ہو، اس پر آپ کے جوانوں کو، آپ کے بزرگوں کو قومی تحریک سے ایک فاصلے پہ رکھنے کے لیے ابھی یہ طریقہ واردات جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے کہ جہاں پہ سردار عطا اللہ خان مینگل جیسا لیڈر، جہاں پہ نواب خیر بخش مری جیسا لیڈر، جہاں پہ نواب اکبر خان بگٹی شہید جیسا لیڈر، یا جہاں پہ بادشاہ خان جیسے لیڈر، خان عبدالولی خان جیسے لیڈر پیدا ہو، چاہے وہ 100 سال پہلے کی تحریکیں اور جدوجہد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کل کی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سرزمین کی دفاع کے لیے، اس سرزمین پہ رہنے والے بلوچ و پشتون اقوام کی ننگ و ناموس کے لیے یہ ہمارے درمیان وہ جگہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو اپنے ذہنوں میں وہ رکھتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں، یقیناً ایک بات میں کل کی سٹیج پہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس
نیب کو ساتھ ہی مختلف طریقوں سے ہمارے قومی تحریکوں کو کمزور کرنے کے لیے حربے مختلف استعمال ہوئے. آج بھی آپ کے بلوچستان میں بدقسمتی سے بلوچ پشتون قومی یکجہتی کو لوگ اچھے نظر سے نہیں دیکھتے. اللہ نہ کرے وہ ریاست یا وہ عزائم جس ریاست کے آپ کے پورے بلوچستان کو اپنے سینے کے لانے کے ہے، اگر پیچھے سے لوگوں کے وہ عزائم ہو اور سامنے سے یہاں پہ بلوچ پشتون دشمنی چل رہی ہو، یہاں پہ نیب جیسی تحریکیں، نیب جیسی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتی ہو، تو میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر ہم کس طریقے سے اور کس لحاظ سے ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کی ہمارے ایک ایک چیز پہ نظر ہے. دنیا میں چرچا بلوچستان کی وجہ سے اس ملک کی ہے کہ پاکستان کے پاس بلوچستان جیسی وسائل سے مالا مال زمین ہے. وہ گوادر جو شاید بلوچستان میں ڈیپ سی کے حوالے سے کسی اور خطے میں کسی کے ہاں ہو، وہ تانبا، وہ سونا، وہ کوئلہ، وہ جنگلات، وہ پانی جو اللہ نے اس سرزمین پر، یعنی سورہ رحمان کی ایک ایک آیت اگر کوئی پڑھ کے اس کو سمجھ لے، بترجمہ اس کو پڑھ لے، تو جن قدرتی وسائل کی معدنیات کی نعمتوں کی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اللہ نے اس دھرتی پہ بلوچ پشتون اقوام کو وہ ساری نعمتیں دیے ہوئے ہیں. اور دنیا میں چرچا پاکستان کی اہمیت کا چاہے سپے کے نام سے ہو چاہے ڈیپ سی گوادر کے نام سے ہو، وہ بلوچستان کی وجہ سے. لیکن آج بھی دنیا کی سطح پہ اگر سروے کیا جائے تو سب سے غریب صوبہ یا سب سے غریب لوگ جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، شاید وہ جو غربت کی لکیر کہتے ہیں اس سے بھی نیچے کی زندگی جس دھرتی پر رہنے والے لوگ گزارے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں گے. تیل ہمارے، سمندر ہمارا، بجلی ہماری پانی سے، جنگلات ہمارے، لیکن اس میں ہم کسی کے گھر کے سامنے چوکیداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کسی کی بوٹ پالش کرتے ہیں، کسی کی ڈرائیوری کرتے ہیں، یا کہیں پہ کسی کو چوکیداری کی ڈیوٹی دیتے ہوئے اس پہ ہم اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں. ایسی مالا مال خطہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہاں کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اس پہ ہم اس وقت صرف اور صرف نہ صرف یہ کہ کنٹرول لا سکتے ہیں بلکہ اپنے استعمال میں لا سکیں گے کہ جب پہلی فرصت میں پشتون نیشنلزم اور پشتون قوم ان کے ساتھ، بلوچ نیشنلزم اور بلوچ قوم اپنی تحریکوں کے ساتھ، اور پھر اوپر سب سے ان سب کا ایک قومی اتفاق ہو، چاہے وہ پارلیمانی سیاست ہو، چاہے وہ مزاحمتی سیاست ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کی سیاست ہو، چاہے وہ جلسے جلوس مظاہرے کی سیاست ہو. اگر اس اتفاق اور اتفاق کو ہم نے قوموں کی سطح پہ اپنا لیا، میں آپ دوستوں کو باور دلانا چاہتا ہوں کہ پھر اس بلوچ پشتون دھرتی پہ نہ کوئی اسد جان مینگل کوئی اٹھائے گا اور نہ کوئی اسد خان اچھزئی کوئی اٹھا سکے گا. یہ میرا یقین ہے. آج جب ہم ہر ایک سٹیج پہ آ کے دل کی فریاد کرتے ہیں یا ان زخموں کی فریاد کرتے ہیں جو ہر ایک کو دیا گیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں نیب جیسی قومی اتفاق کی سیاست کو اپنا کر ان مسائل سے، یا ہمارے یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچے روز سڑکوں پہ آ کے روتے رہتے ہیں، ان کے آنسوں کو بجھانے کے لیے، ان کے آنسوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو خوشیاں دلانے کے لیے واحد راستہ ہم سب کے پاس یہ ہے کہ چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کی سیاست ہو، چاہے وہ مزاحمت کی سیاست ہو، ایک ایسے قومی یکجہتی کو ہمیں فروغ دینا ہوگا کہ جس کی بدولت یہ ریاست فیصلہ کرنا تو دور کی بات پھر سوچ بھی نہ سکے کہ میں کسی بلوچ ماں کی بیٹی کو اٹھاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤں گا، کسی پشتون ماں کی بیٹی اور بیٹے کو اٹھاؤں گا. نہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم جام شہادت نوش پہ نوش کرتے جائیں گے، بلکہ اس تکالیف سے، اس مشکلات سے ہم مزید بھی دوچار ہوتے رہیں گے. میں
آج عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، اسفندیار ولی خان کی طرف سے، ولی باغ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر قومی رہبر میں آج بھی کہتا ہوں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صرف بلوچ قوم کا نہیں، صرف پشتون قوم کا نہیں، پورے محکوم و مظلوم اقوام کی آواز تھا، پورے محکوم و محکوم اقوام کا لیڈر تھا، پورے محکوم و مظلوم اقوام کا قائد تھا۔ میں ان کو اسفندیار ولی خان کی جانب سے، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے، ولی باغ کی جانب سے سرخ سلام پیش کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اسٹیج تشریف فرما محترم سردار اختر جان مینگل صاحب، اردو آوار طولوک عوامی نیشنل پارٹی ننا مہربان اصغر خان اچکزئی صاحب، آغا موسیٰ جان صاحب کا نا مہربانی، اور اردو آوار ایلو پارٹی تیان تعلق تخو کا ہم اکابرین اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا قائدین، نیشنل پارٹی نا سینئر سنگتاک اور دا جلسہ گاٹی طولو کا بلوچستان نیشنل پارٹیان تعلق تخو کا نظریاتیہ، فکریہ، ورناک، پیون ریشیک اور ننا ایڈ الامار اینو قومی راشون عظیم لیڈر سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب نا دائرہ ٹنی کو برسی تھی کنا سخت خواہش اس کہ ای براویت تقریر کے، لیکن اسٹ تو بی ایم پی نا ہم اکثر سنگتاک اردو اٹیت کریں پدا سکڑا سی پین سوچ خلقٹ کہ ارا بولی کہ کنا یاداری طولوں کا زیادہ مخلوق نہ لمیہ بولی ہے دا ہندونو سختو زبان سے کہ اسلام آبادی نن اردو اٹ پو کریں اونا کارٹون تمیتاو دا بولی اٹ اصل پو مفک۔ سردار صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے عظیم لیڈر، ایک عظیم انسان اور قومی راشون، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے بارے میں وہ الفاظ بیان کروں کہ ان کی جرأت، ان کی استقامت، ان کی صبر، ان کی بہادری اور ان کی ایمانداری پہ بات کر سکوں۔ آپ نے مجھے اس عظیم انسان کی برسی پہ بلایا، میں آپ کے اور آپ کی پارٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سردار عطا اللہ خان مینگل وہ عظیم ہستی ہے، وہ ان میناروں میں سے، ان 4 میناروں میں سے سردار عطا اللہ خان ایک مینار ہے جس میں نواب مری صاحب، جس میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب، جس میں میر غوث بخش بزنجو صاحب، جو بلوچ قومی تحریک میں بلوچ اور مظلوم اور محکوم قوموں کو شعور دینے کے حوالے سے اپنی تمام تر زندگی وقف کیے۔ سردار عطا اللہ خان مینگل نے اپنی نوجوانی سے اپنی پیر عمری تک اپنی تمام زند محکوم اور مظلوم قوم اور بلوچ کی حقانیت اور بلوچ کو بلوچ سرزمین پہ وارث کرنے کے لیے انہوں نے گزارا۔ اور سردار صاحب نے جیل، قید و بند کی صعوبتیں،
اور اپنی ملک کو چھوڑ کے مجبوراً اپنی ملک کو چھوڑ کے وقت گزارنا اور اپنے لختے جگر بیٹے کو بھی قربان کر کے اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس سرزمین پہ انہوں نے اتنی بڑی اپنی زندگی ساری وقف کر دیا. میں ان کی تمام خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آج جو پورے بلوچستان میں، بلوچستان کی کونے کونے میں یہ جو شعور اور یہ آگاہی کا جو سلسلہ باقی صوبوں سے آپ کو مختلف لگتا ہے، اس کی بنیادی خشت اول یہی 4 مینار جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے ہی رکھا. اور میں آج بی این پی کے نظریاتی اور فکری دوستوں سے مخاطب ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ جس دھرتی پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج یہ دھرتی بہت مشکلات کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان شاید اس پاکستان کی عمر میں 76 سال میں اس نہج تک نہیں پہنچا جو اس نہج تک آج پہنچا ہے. کیونکہ ہمارے جو اکابرین کا کردار تھا، چاہے وہ 1 یونٹ کی صورت میں ان کی جدوجہد، ان کی کال کوٹڑیاں، ان کی جیلوں میں وقت گزارنا، انہوں نے اس ملک پہ، ان قومیتوں پہ، چاہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، سرائیکی ہے یا پنجابی ہے، انہوں نے اتنی بڑی احسان، جس میں خان عبدالولی خان صاحب کا بھی اگر نام نہ لوں یا شہید عبدالصمد خان اچکزئی کا نام نہ لوں وہ بھی زیادتی ہوگا، کہ آج انہوں نے بلوچ کو بلوچ کی سرزمین کے نام سے بلوچستان، اور سندھ کو سندھ کی سرزمین کے نام سے سندھ، اور پنجاب اور پختونخوا کو 1 یونٹ توڑ کے جیلوں کو برداشت کر کے آج انہوں نے جو یہ 4 اکائیوں کا نام دیا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان اس ریاست پہ، ان قوموں پہ، مظلوم محکوم پہ. اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جو 1973 کانسٹیٹیوشن، جو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا اس ریاست کو، بدبختی تو ضرور ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے ایک جامع کانسٹیٹیوشن انہی مہربانوں کی بدولت ہے. لیکن اس کے باوجود شومیہ قسمت دیکھیں کہ اگر میں پیچھے نہ جاؤں، میں اگر 1952 سے سوئی کا گیس کو لوٹنے سے نہ جاؤں کہ گیس لوٹا گیا، آج بھی سوئی میں ہماری خواتین لکڑیوں پہ کھانا پکاتے ہیں. اگر میں اس پہ نہ جاؤں کہ سائندک کا سونا لوٹا گیا، لیکن آج بھی سائندک میں بلوچ بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں اور ان کے کپڑے آج بھی پٹے ہوئے ہیں. اگر میں گوادر کی ڈیپ سی پورٹ پہ نہ جاؤں کہ آپ نے 57 ارب روپے کا بات کر کے کہا کہ جی واہ جومر آف دا سی پیک از گوادر، گوادر میں لوگوں کو آپ پانی نہیں دے سکے، اس 57 ارب سے اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. اسلام آباد نے ہماری سائل کو کہا کہ جی سائل وفاق کو دیا جائے. 18ویں ترمیم ایک اور ڈاکومنٹ جو ہوا اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ وہ بھی ہمیں دیا جائے. میں بہت نزدیک آتا ہوں، میں چند سالوں میں آتا ہوں کہ ہمارے جو مردم شماری گزشتہ چند دنوں میں جو بلوچستان کی مردم شماری سے 70 لاکھ آدمیوں کا انہوں نے کٹوتی کیا، کسی فارمولے کے بغیر، کسی سے نہیں پوچھا گیا، کوئی فارمولہ نہیں، کاٹ دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کسی سے پوچھے بغیر 18ویں ترمیم کو چھوڑے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد بھی جو بھی معدنیات ہے وہ صوبوں کا ملکیت ہے. ریکارڈنگ کو بیچا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسی تبدیلیاں کی گئی کہ جن کو جمہوری عمل میں، جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہو.
یہاں پہ کیے گئے ہم کچھ نہیں کر سکے. میرا گزارش ہے کہ اگر آپ نیب کی حکومت کے وقت پہ آ جائیں تو ہماری یہی راشون جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ان کی وجہ سے یہاں پہ بہترین جمہوریت اور سیاست ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہاں پہ پونم بنا جس کا قائدین جس میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب قائد تھا. اس وقت میں کالج گوئنگ تھا لیکن پھر بھی میں پارٹی کی دوستوں کے ساتھ 1-2 پروگرام اٹینڈ کر چکا تھا. وہاں پہ بھی فیصلہ یہی تھا کہ مظلوم اور محکوم سرزمین پہ رہنے والی لوگوں کی حق کی حاکمیت کو بحالی کے لیے بنا پونم. میں سمجھتا ہوں کہ پونم نے بھی بہترین ہمیں اس وقت کی نسبت ایک رزلٹ دیا اور پھر ہم نے یہ ضرورت محسوس کیا خصوصاً بلوچستان میں جو قوم پرست پارٹیاں ہیں جو وطن دوست پارٹیاں ہیں جو وطن پرست پارٹیاں ہیں وہ اکثر اپنی مشکلات کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنی لوگوں کی بقا اور سالمیت ہم اپنی لوگوں کی عزت نفس کو ہم اپنی سائل و وسائل پہ اپنی حاکمیت کو کیسے برقرار رکھیں مختلف کوششیں کرتے ہیں. وہ پونم بھی ایک کوشش تھا اور اس کے بعد پی ڈی ایم بنا 5 سال پہلے. جب پی ڈی ایم بنایا گیا تو ہم نے اس وقت 5 سال پہلے یہ سمجھا کہ چلیں ایک نیشنل عوامی پارٹی پہ کچھ ہمیں بہترین ریزلٹس ملے. پونم پہ بہترین میسج بھی گیا اور ہمیں ریزلٹ بھی ملا تو ضرور یہ پی ڈی ایم بھی ہمیں ایک اچھا ریزلٹ دے گا. پی ڈی ایم میں 11 پارٹیاں شروع میں تھے پھر 2 پارٹیوں کے بعد 9 پارٹیاں رہ گئے. یقیناً میں یہ بہت اہم بات ہے آج کے اس جلسے کے توسط سے ضرور کرنا چاہوں گا. پی ڈی ایم کے 26 نقطہ ایجنڈا تھا. نمبر 1 ایجنڈا پہ جو اتفاق تھا کہ اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو جمہوریت میں مداخلت کے لیے بالکل نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نے نمبر 1 ایجنڈا پہ لبیک کہہ دیا کہ ہم نے سمجھا کہ بلوچستان میں جو یہاں پہ راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور راتوں رات پارٹیوں میں 26 ایم پی ایز کو ڈالا جاتا ہے اور ان ایم پی ایز سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں کم سے کم یہاں پہ نیشنل پارٹی اور بی این پی یا حقیقی جمہوری قوتیں ہیں ان کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے کم سے کم لوگ ان کو پارلیمان میں لائیں گے. لوگ اپنے لیڈروں کو پارلیمان میں لا کے اس ملک کی مستقبل کے لیے اس صوبے کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کروائیں گے. تو ہم نے پی ڈی ایم کو اس بنیاد پہ قبول کیا لیکن بدبختی اور شومی قسمت کہ اس ملک میں اس ریاست میں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو مرکزی جب وہ بند گلی میں پس جاتے ہیں تو پھر ہاتھ پاؤں لگا کے ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں چھوٹی پارٹیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جب ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ بی این پی کیا ہے کہ نیشنل پارٹی کیا ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کیا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. تو سردار اختر جان صاحب آج اس عظیم راشون قومی راشون کی برسی کی نسبت سے اصغر خان اچکزئی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں آج اس جلسے سے میں کہتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں کہ اس سرزمین پہ بسنے والے محکوم اور مظلوم لوگوں کی ان کی قسمت کو بدل کرنے کے لیے ان کی حاکمیت کو بحال کرنے کے لیے آؤ یکجا ہو جائیں ان کی مشترکہ مسئلوں پہ. آؤ یہاں پہ ہماری ہزاروں گھروں میں جو خواتین ساری رات آنسو بہاتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا شوہر اور میرا بچیا میرا ماں کب آئے گی ان کی ایشو پہ آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آؤ سردار صاحب اکٹھے ہو جاتے ہیں سائندک ریکوڈک اور ساحل سمندر پہ اور معدنیات پہ. آؤ سردار صاحب اکٹھے ہوتے ہیں اس پارلیمان کو ایمانداری سے نیشنل پارٹی کے بی این پی کے اور وہ جو لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے صوبائی اسمبلی کو قومی اسمبلی کو بلوچستان کو کوٹے کو بھرنے کے لیے آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ غیر جمہوری قوتیں
یہ ان کے لائے ہوئے وہ پٹو جو رات کو ان کو لا کے پارٹی بناؤ. آج جو ہماری قومی پارٹیاں ہیں، نیشنل پارٹی یا بی ایم پی، اس کی بنیاد کو اس وقت 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے. جس پارٹی کا ہم یا آپ جو ادھر جلسے میں بیٹھے ہو، آپ اس کی نظریاتی فکری دوست ہو، اس پارٹی کو، اس کی بنیاد کو، اس کی بیج جب ڈالا گیا اس کو 1 صدی سے اوپر ہو گیا ہے. اور آج جو جمعہ بھی پارٹیاں بنے، ان کی پوزیشن دے کے ان کو کدھر پہنچایا گیا. اس کی بہترین حل یہی ہے کہ آؤ ہم اس الیکشن میں، آؤ ہم بلوچ کے مسئلوں پہ، آؤ ہم بلوچ کی یرغمال شدہ، بلوچ کے گم شدہ، ہم اپنی ماں بہنوں اور بھائیوں کے ایشوز پہ ہم اکٹھے ہو کے لڑیں. جب ہم اس جنگ کو اکٹھے لڑیں گے، میں پھر دیکھتا ہوں کہ کون سا مائی کا لال ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. چونکہ بہت ہمارے آگے مقرر بھی ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب بھی تفصیل سے بات کریں گے. میں آخر میں ایک گزارش کے ساتھ کہ ہماری اکابرین جنہوں نے اپنی زند، اپنی جوانی، اپنی سفید ریشی، اپنی بزرگی اس وطن اور اس محکوم قوم کے لیے گزارا، ان کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی پروگرام کو، ان کی اغراض و مقاصد کو ہم پورا کریں، تاکہ ان کی ارمانوں کو پورا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین عقیدت نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جو سردار عطا اللہ خان مینگل کے پیروکار، غوث بخش بیزنجو کے، نواب اکبر خان بگٹی کے اور نواب خیر بخش مری کے، یا ولی خان کے، عبدالصمد خان اچکزئی کے پیروکار، یہ نظریاتی فکری ایک دوسرے سے دور رہی تو اس مقصد کے لیے بنیادی طور پہ اکٹھے ہو کے اس منزل کو آگے لے جائیں تاکہ ہمارے اکابرین کا ارمان پورا ہو. منتوار اور شکریہ آپ سب دوستوں کا. سب سے پہلے آج کے اس تقریب کے مناسبت سے بلوچ قومی راشون، فخر بلوچستان، محکوم اقوام کی آواز، سردار عطا اللہ خان مینگل کی دوسری برسی کے مناسبت سے ان کی جود مسلسل محکوم اقوام کی سرپرستی اور پاکستان میں موجود بلوچ، پشتون، سندھی، سراکی اقوام کی مختلف پلیٹ فارم پہ یکجا کر کے جو تاریخی جدوجہد کیا، سردار عطا اللہ خان مینگل کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سردار صاحب بلوچستان کی ان نامور شخصیات، محکوم اقوام کی آواز اور مختلف اوقات میں محکوم اقوام کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنا، سندھی بلوچ پشتون فرنٹ، پونم اور اس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے قیام میں سردار صاحب کا بڑا کردار رہا. اور زندگی کی آخری وقت تک جس غیر متزلزل جدوجہد، اصولوں کی پاسداری اور جس پاک اور صاف سیاست کا آغاز سردار صاحب نے کیا، میرے خیال میں اس ملک کی تاریخ میں ایسے قداور شخصیات، ایسی ایماندار شخصیات جنہوں نے کبھی زندگی میں اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ون یونٹ کے قیام کے خلاف ایک طویل جدوجہد بھی کی. آج صوبوں کو جو نام ملا ہے، جس میں اس ملک کی آزادی کے بعد
مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے یہ ملک جانا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے مشرقی پاکستان کھود دیا، اور جو مغربی پاکستان ہے جن میں مختلف اقوام رہتے تھے، جس میں پنجابی، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، اور آج جو 1 یونٹ کی مسلح جدوجہد کے بعد صوبوں کو جو نام ملا ہے وہ سردار عطا اللہ خان مینگل اور ان کے دوسرے دوستوں ہی کی، جس میں نواب خیر بخش خان مری، میر غوث بخش بزنجو، خان عبدالولی خان، خان عبدالصمد خان اچکزئی، انہی کی مرہون منت ہے۔ اور آج جس صوبے کو بلوچستان کہا جاتا ہے، اس صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر سردار صاحب نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد 9 مہینے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اس کے بعد حیدرآباد سازش کیس میں سردار صاحب اور ان کے رفیقوں کو جیل کی صحبتیں جھیلنا پڑی۔ اس کے بعد طویل جلا وطنی رہائی کے بعد ان کی زندگی کی ایک ایسی تاریخ ہے جس کو میں بیان کروں تو شاید یہ ساری رات بھی کم پڑے، لیکن چونکہ مجھے ان قراردادوں کے حوالے سے بلایا گیا ہے، لیکن سردار صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ کہے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا لیڈر بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام محکوموں کا لیڈر تھا۔ اور پونم جس کو سردار صاحب نے اپنی زندگی میں آخری دفعہ جب ان کی صحت اجازت نہیں دے پا رہی تھی تو ایم پی اے ہاسٹل میں دوسرے قوم پرست پارٹیوں کو بلا کر انہی کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مظلوم قوموں کی امانت ہے، چونکہ میرا صحت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر پونم زندہ نہیں رہا اور سردار صاحب کی صحت اجازت نہیں دی، اور آج جو دوری، جو کمی بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی اقوام میں ہے، جس طرح سردار صاحب نے ان کو اکٹھا کیا، اس کے بعد یہ پلیٹ فارم آج تک کوئی ترتیب نہیں دے سکا۔ سردار صاحب کی زندگی کی جدوجہد طویل ہے، لیکن میں آج کی اس قرارداد جن کی مناسبت سردار صاحب کی برسی کے مناسبت سے پیش کرتا ہوں، اور آپ سے ہاتھ اٹھا کر ان کی منظوری بھی چاہتا ہوں۔ قرارداد نمبر 1، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بلوچ عظیم راشون سردار عطا اللہ خان مینگل کو قربانیوں، ثابت قدمی، جود مسلسل پر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ راشون نے عامر و سیول ڈکٹیٹرز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ نمبر 2، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ موجودہ مشترکہ مفادات کونسل کی اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے کہ بیک جنبش قلم مردم شماری میں بلوچستان کے 70 لاکھ سے زائد افراد سے نفوس کو کم کر کے بلوچستان دشمنی پر مبنی اقدامات کے مرتکب بنے۔ نمبر 3، آج کا یہ جلسہ آرمی ایکٹ اور اب سیول لوگوں کی آرمی ٹرائل کورٹ کے ذریعے کیس چلانے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور یہ عمل انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہے۔ نمبر 4، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان سمیت ملک بھر سے لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے اور لاپتہ کرنے گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ نمبر 5، بلوچستان کے ساحل وسائل پر عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے
آج کا یہ جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ علی وزیر، ایوان مزاری بلوچ ایڈوکیٹ سمیت جتنے سیاسی رہنما و کارکنان ماورائے قانون گرفتار کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عوام کے حقوق کے لیے جاری تحریکوں کو زیر کرنے سے معاملات ابتر ہوں گے۔ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں جاری انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔ نمبر 4، گزشتہ دنوں حکومت بلوچستان کی جانب سے پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل کے لاپتہ افراد کے بارے میں منعقدہ سیمینار میں شرکت پر عرض سرائی کی گئی، جس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ نگران حکومت غیر جانبدار نہیں بلکہ جانبداری کر رہی ہے۔ اور آج کا یہ عظیم الشان جلسہ مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر بلوچستان حکومت کی اس بیان کا سختی سے نوٹس لے اور صوبائی حکومت کے ارباب اختیار کو فوری طور پر نوٹس کر کے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرے۔ نمبر 7، آج کا یہ جلسہ عام ماضی میں بلوچستان سے ہونے والے ناانصافیوں، وسائل کی لوٹ مار، عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کی عمل کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان کے عوام کا معاشی استحصال فوری طور پر بند کیا جائے اور اجتماعی اور قومی حقوق دیے جائے۔ نمبر 8، یہ جلسہ ضلع گوادر بالخصوص بلوچستان میں بالعموم سرحدی علاقوں میں عوام کو NLC کے ذریعے کاروبار سے بے دخل کرنے اور ان کی آباء و اجداد، ان کی زمینوں کو قبضہ کرنے اور کوڑیوں کے دام زبردستی خریدنے کے اقدام کی مذمت کرتی ہے اور اس عمل کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 9، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ پیٹرولیم اور خوردنوش بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ واپس لیا جائے۔ نگران حکومت کے آتے ہی عوام کے معاشی قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، اس کو بند کیا جائے۔ نمبر 10، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ آئین کے روح سے انتخابات کا انعقاد 90 روز میں ضروری ہے۔ نئے حلقہ بندیوں کے آڑ میں الیکشن میں تاخیر نہ کرتے ہوئے انتخابات کرائے جائے۔ نمبر 11، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرگرمیاں بالخصوص وڈ میں جاری ہے، جسے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں ایک بار پھر آگ اور خون کی اولی کھیلنا ہے۔ اور یہ جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیتھ اسکواڈ کی حمایت سے اجتناب کیا جائے تاکہ بلوچستان اور وڈ میں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اور BNP کی قیادت سردار اختر جان مینگل کو محصور کرنے کی پالیسی کی مذمت کرتا ہے۔ نمبر 12، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بے روزگاری عروج پر ہے، لہذا اس گمبھیر مسائل کو سامنے رکھ کر بلوچستان کے مغربی و شمالی بارڈرز کی تجارت اور کاروبار میں آسانی پیدا کیا جائے۔ نمبر 13، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے کہ سریاب روڈ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ شہر میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام ٹینکر مافیا کے ہاتھوں پر یرغمال نہ ہو سکے۔ میں ان قرارداد کی آپ سے منظوری چاہتا ہوں اور آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ان کی منظوری بھی دینی ہے۔ اس کے بعد سردار اختر جان مینگل کا تقریر ہے جس کا آپ سب انتظار ہے، تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لہرا کر اس کی منظوری دینی ہے۔ قرارداد منظور ہے، زور سے قرارداد منظور ہے، قرارداد منظور ہے۔ شکریہ۔
بیوسی ڈکو وزابا کٹمٹ بیوسی ڈکو وزابا کٹمٹ پد سنور دا انقلابا کٹمٹ بس دن حق کی پلنگے لکر بس دن حق کی پلنگے لکر دا گناہو دا ثوابا کٹمٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش مرے رے خواجہ سلامت مرے رے منت وارو نما. آج کے اس عظیم الشان جلسے گاہ میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اظہر خان اچکزی صاحب، نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر نائب صدر کبیر محمد شہید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں، بی ایس او بی این پی کے دوستوں، الیکٹرانک اور پریس سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، وکلاء کرام، بزرگوں، سیاسی دوستوں، خواتین و حضرات، میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جالاوان، سراوان، مکران، نصیر آباد، سگبی، ڈیرہ بگٹی، جوب، لوڑلائی، نوشگی، دالبندین و خاران و بلوچستان کے مختلف کوچوں سے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نوجوانوں، جس انداز میں آج آپ نے سردار عطا اللہ مینگل کی دوسری برسی کے مناسبت سے جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے اس خراج عقیدت کا شکریہ ادا کروں، لیکن یہ حق رکھتا ہوں بحیثیت ہے سردار عطا اللہ مینگل کے فرزند اور اس کے کاروان میں شامل ایک کارکن کے آپ کے اس جوش و جذبے کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں. یہ زندہ قوموں کی نظیر رہی ہے، یہ زندہ قوموں کی مثالیں رہی ہیں کہ وہ اپنے اکابرین جنہوں نے صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے قید و بند کی مصیبتیں برداشت کی، جنہوں نے ان حالات میں جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ان حالات میں سیاست کی. ابھی کی ہماری اور آپ کی سیاست اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. جس دور میں
ہمارے اکابرین ان میں میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، خان عبد الصمد خان نچکزئی، باچا خان، خان ولی خان نے اس دور کی سیاست اور آج کی دور کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت تو ہم کاٹن پہن کر سیاست کرتے ہیں، امپورٹڈ یا باہر کے جوتے پہن کر جو ہیں ہم لینڈ کروزروں میں، ٹالوں میں، امپورٹڈ کی ہوئی گاڑیوں میں جو ہے ایئر کنڈیشن کے بغیر جو ہے ہم سیاست نہیں کر سکتے۔ وہ اکابرین جن کے قصے ہم نے خود ان کے زبانی سنے، والد صاحب نے ایک قصہ کیا کہ انگریزوں کا دور تھا، خان عبد الصمد خان کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے انگریز کے جو سرکار تھی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں پیدل، نہ کوئی سواری نہ کچھ۔ کئی دن ہم پیدل گھومتے ہوئے کسی ایک گاؤں میں جا کے پہنچے تو چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ کہتا ہے 3-4 ساتھی تھے، وہ چارپائی جب ہم نے اٹھائی اور جیسے ہی ہم چارپائی پہ لیٹے آنکھ ہماری لگ گئی۔ اسی دوران ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آ گئے۔ انگریز کا اتنا خوف تھا کہ ہمیں اس چارپائی پر چند لمحات کے لیے جو ہے لیٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی ہم تو بخمل کے بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں، ہم جیل میں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے چارپائی ہونی چاہیے، ہم جیل میں بھی جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایئر کنڈیشن کے کمرے ہونے چاہیے، ہم جیل بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں گھر سے 5 سٹار کا ہوٹل کا کھانا ہے یا میک ڈونلڈ سے ہمارے لیے برگر لائے جائے۔ میر صاحب میر غوث بخش بزنجو، یہ جو سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے دامن میں ایک قید خانہ ہوتا تھا جس کو کلی کیمپ کہا جاتا تھا۔ ہم نے تو صرف ریلوے اسٹیشن کے کلی دیکھے بھائی، اس کلی کیمپ میں ان کو کھانے کے لیے 2 چپاتیاں ملتی تھی، اس کو پھلکے کہتے تھے، وہی پانی کے ساتھ کے ٹائم کھاتے تھے اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ان کی جدوجہد اور ان کی محنت کے ثمرات ہیں کہ آج ارد گرد جو بلڈنگیں بنی ہیں جس کو بلوچستان سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے، جس کو گورنر ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کو سی ایم سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے، 1 یونٹ کے خلاف جو ان کی جدوجہد تھی، ابھی تو ہم بڑے بڑے پینیفلیکس لگا کے یہاں پر سیاست کرتے ہیں۔ میر غوث بخش بزنجو کے جیب سے ایک نوٹ برآمد ہوا تھا، اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو توڑ دو، صرف یہ لکھا تھا کہ 1 یونٹ کو توڑ دو۔ اس کے بدلے میں اس کو 14 کوڑے اور 7 سال سزا اور اس وقت 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کی جو سزا دی گئی تھی۔ آج کل کے سیاستدان، میں صرف بلوچستان کے سیاستدان کی بات نہیں کرتا، ملک کے سیاستدانوں کا حال دیکھیں۔ اس دوران لوگ جو ہے جیل میں جانے کو جو ہے فخر محسوس کرتے تھے۔ جو بھی سیاستدان اگر اس نے جیل کی دروازے یا پاٹک کراس نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو مکمل سیاستدان نہیں سمجھتا تھا۔ آج جیل تو اپنی جگہ پر کوئی ریل میں چڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے عزائم، ان کے افکار
کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی. ان سیاستدانوں نے آج پورے بلوچستان میں اقتدار کے مالک وہ ہیں جنہوں نے 1 یونٹ کے حق میں ووٹ دیے. آج بھی عوام کے نمائندے وہ کہلائے جاتے ہیں جنہوں نے غیر جمہوری حکومتوں کے جو ایک کاسالیس بنے ہیں. آج بھی ایوانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے آباء و اجداد نے سرکار کے جوتے ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے پکڑ کر اپنے سر پہ رکھی. انگلی بھی نہیں کٹائی انہوں نے, سر کے بال بھی نہیں منڈوائے انہوں نے. لیکن بلوچستان کے مالک وہ کہلاتے ہیں جو شہید کیے گئے, جنہوں نے اپنی زندگی کے عظیم ترین بہترین لمحات جیل کی کال کوٹڑیوں میں گزارے آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. ان کو کل بھی غدار کہا جاتا تھا, آج بھی غدار کہا جاتا ہے. ان کو کل بھی غیر جمہوری کہا جاتا تھا, آج بھی ان کو غیر جمہوری کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ کی بکی کھینچنے والے وہ ہیں جو آج بھی اقتدار کے مالک بنے ہوئے ہیں. فوجیوں کی وردیوں کو صرف سے نہیں اپنے آنسوؤں سے دھونے والے وہ آج بلوچستان کے مالک کہلاتے ہیں. لیکن جنہوں نے اس سرزمین کی حفاظت اپنے بچوں کے خون سے کی, آج بلوچستان سے لے کر پاکستان میں ضیاء الحق کا جو ہے پیدائشی دن منایا جاتا ہے یا اس کی وفات کا دن منایا جاتا ہے. لیکن باچا خان جس نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی, اس کی نہ وفات کا دن منایا جاتا ہے. میر غوث بخش بزنجو نے 1 یونٹ سے لے کر تمام تر مارشل لاء کا مقابلہ کیا, اس کی وفات کا دن جو ہے سرکاری طور پر نہیں منایا جاتا. کشمیر کی آزادی, کشمیر کے لیے لڑنے والے, ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے. لیکن اس سرزمین کی آپ کے ننگ و ناموس, آپ کی غیرت اور آپ کی عزت کے لیے لڑنے والوں کا جو ہے ان کو کوئی نہ نیشنل ٹی وی پہ, نہ ہی آپ کے سرکاری اشتہاروں میں, نہ ہی سرکار کے خبر ناموں میں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور ہمیں افسوس نہیں, جہاں پہ عزت سرکاری رتبہ اور سرکار کا گارڈ آف آنر اس کو بھی دلایا جاتا ہے جنہوں نے سرکار کے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے اکابرین پر یہ فخر ہے کہ انہوں نے آپ کی پگڑی کی جو لاج رکھی, آپ کی عزت کی لاج رکھی. اور اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے, اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ حق گو اور حق کی بات کرنے والا ہمیشہ غدار کہلایا ہے. اس طرح غداروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وفاداروں کی تعداد کبھی ٹرین میں بھاگتے ہیں تو کبھی جہازوں میں بھاگتے ہیں تو کبھی گدے گاڑیوں اور گھوڑے گاڑیوں میں بھاگتے ہیں. دنیا میں لوگ موسموں کا جو ہے حال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے موسم کس طرح رہے گا. ابر آلود رہے گا, بارش ہوگی, آندھی آئے گی, طوفان آئے گا. لوگ کھیلوں کی طرف, کھیلوں کی خبریں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہے کھیل کھیلے جا رہے ہیں.
ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے, اولمپکس کے گیمز ہیں, ایشیا کے گیمز ہو رہے ہیں, کیا گیم ہو رہے ہیں, تو کاروبار کی خبریں دیکھتے ہیں کہ آج مندی کا رجحان ہے, آج کاروبار عروج پر ہے یا کاروبار جو ہے نچلی سطح پر جا رہا ہے. لیکن وائے بلوچستان کے بدقسمت لوگ ہم آج بھی فیک انکاؤنٹر میں اپنے ٹائروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہم آج بھی اپنے گمشدہ لوگوں کی بازیابی کے لیے جو ہے کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کسی کا بیٹا, کب کسی کا بھائی اور کب کسی کا شوہر جو ہے واپس آ جاتا ہے. آج ہم نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں خبروں پر, سوشل میڈیا پر کہ کس علاقے میں کس نوجوان کی مسخ شدہ لاش گرائی گئی ہے. لوگ دنیا چاند تک جا کے پہنچی ہوئی ہے. یہ اور باتیں, ہمیں آج تک چاند نظر ہی نہیں آتی. ڈھونڈ رہے ہیں چاند کو کہ چاند کہاں سے نظر آئے گا. جتنے اخراجات سال میں ہم چاند کو ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں, کاش کہ اتنے اخراجات ہم کوئی چاند گاڑی بنانے میں لگا دیتے تو شاید لوگ چاند پر پہنچ جاتے ہیں. لوگ دنیا پر جو ہے چاند تک پہنچ چکی ہے. ہماری مائیں بہنیں اپنے چاند سے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. آسمان پہ تو ہمیں چاند نظر آ رہا ہے, 14ویں کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں, 12ویں کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں, عید کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں, رمضان شریف کا چاند بھی ہمیں نظر آتا ہے, لیکن کسی ماں کا چاند نظر نہیں آ رہا. کسی بہن کا چاند نظر نہیں آ رہا, کسی والد کا چاند نظر نہیں آ رہا. وہ کون سی بادل ہیں, وہ کون سے گھنے بادل ہیں جنہوں نے ان ماؤں بہنوں کے چاند کو جو ہے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. وہ کون سے کالے بادل ہیں جنہوں نے اس بہن کی مستقبل کے اس چاند کو جو ہے ان کالے بادلوں میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں, لیکن اس پر آواز اٹھانا بھی یہاں پہ جو ہے جرم کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ان لخت جگروں کی آواز, کہتے ہیں آپ مسنگ پرسنز پر بات کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی پھر کس پر ہم بات کریں؟ کہ اسمبلی میں بھی آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, جلسوں میں بھی آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں, میڈیا کے سامنے بھی آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ کسی کے گھر کے آنگن سے اس کے لخت جگر کو نہ اٹھائیں, تو ہم بات کیوں کریں گے؟ اور ان کے پیروں کے نشانات جو کوئی بھی کسی بچے کو یا نوجوان کو یا کسی ضعیف کو اٹھا کے جاتا ہے, اس کے پیروں کے نشان کو بھی ہم جانتے ہیں, کس طرف سے آئے اور کس طرف گئے. اس کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ہمیں کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ہمیں کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کے فرانسک سائنس اور اس سے جو ہے نا اس پیروں کے نشانات کو پہچانے. ہم پہچانتے ہیں. اس ماں کی چیخ, اس بہن کی آہ
اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کے ریاست کے رکھوالے ان معصوم کو جبری اغوا میں ملوث ہیں۔ وہ جو ریاست کے رکھوالے ہیں، ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست میں بسنے والے عوام، ریاست میں بسنے والے جب ان لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں، جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور ان کو آپ اٹھا کے لے جائیں، کون سا قانون ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جن کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو کسی قبائلی یا سرداری جرگے میں لائیں۔ اتنی بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں اپنے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اتنی کشادہ اور خوبصورت عمارتیں آپ نے کھڑی کی اپنی عدلیوں کی، اربوں روپے جو ہے نا آپ ان ججوں کو اور اس عدالتوں میں اخراجات خرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم لوگ اس عدالتوں کے سامنے آ کے انصاف مانگتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں بھی انصاف مہیا نہیں ہوتا۔ تو ان بلڈنگوں کو یا تو تالے لگا دیں، ان کو جو مراتیں دی جا رہی ہیں وہ مراتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ صرف شتر مرغ کی طرح تمام ججز چاہے موجودہ ہیں، سابقہ ہیں یا آنے والے ہوں، وہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے صرف ان کی نگاہیں آنے والے بجٹ کی طرف ہو۔ بلوچستان میں بسنے والے چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی علاقے سے، چاہے ان کا تعلق ہو، وہ بلوچ ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ ہوں، یا یہاں پر بسنے والے جن کو سیٹلر کہا جاتا ہے، میں ان کو بلوچستانی کہتا ہوں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ سامنے جو ہمارے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے زرغون کا پہاڑ ہے، کوئی مردار ہے، یا جو چلتن ہے، حقیقتاً دیکھا جائے ان کی قربانی اور ان کی سوچ کے سامنے یہ پہاڑ بھی بالکل چھوٹے ٹیلے کی طرف مانند ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر گھر میں جو ہے میر غوث بخش بزنجو نکلے، سردار عطا اللہ نکلے، نواب بگٹی نکلے، خان ولی خان نکلے، یا باچا خان نکلے، یا خان عبدالصمد خان نکلے، یا سردار عطا اللہ مینگل نکلے، لیکن ہر گھر سے ان کی سوچ اور ان کی افکار نکالنا جو ہے، آج جو ہم نے جس انداز میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، صرف یہ خراج عقیدت میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ ان کی طرح کے قربانی کا جذبہ ہم نے پیدا کرنا ہوگا۔ کل 2 دن پہلے یہاں پر سیمینار تھا، اس میں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جسم پہ پہنے ہوئے اس پوشاک کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ کہیں کسی جاڑی میں، کسی کانٹے میں اٹک کر اس کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ان اکابرین نے نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنی اولادوں کی فکر کی۔ یہی جوش و جذبہ اگر ہم سب اپنے آپ میں لائیں اور ہماری ترجیحات صرف اور صرف
صرف اور صرف بلوچستان ہو. بلوچستان میں بسنے والے لوگوں کی چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، ان کے ننگ و ناموس، ان کی عزت، ان کی غیرت، یہ ہماری ترجیحات میں ہوں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو شکست نہیں دے سکے گی انشاءاللہ. سردار احمد جان منگل قدم بڑھاؤ، سردار احمد جان منگل قدم بڑھاؤ. نعرہ 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 بلوچستان، نعرہ 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 بلوچستان. اور ہمیں ان تمام مظالموں کا یکجہتی سے جو مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم ان کے افکار پر پورا اتریں گے. ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوانوں تک پہنچنے کے لیے نہیں، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہیں، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوان تک اور ایوان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عہد کریں ان تمام پہاڑوں کو، آج کی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات اور بزرگوں کو گواہ بنا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ تمام بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، وہ ایک نقطے پر الیکشن ہو نہ ہو وہ بلا سے. وہ ابھی میں نے اس دن کہا تھا، ایک تو ہوتی ہے کیئر ٹیکر جس کو کہتے ہیں نگراں حکومت، ابھی تو انڈر ٹیکر آئی ہے، وہی گورکھن آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں الیکشن کرائے نہ کرائے. لیکن جب تک الیکشن ہوتے ہیں تک ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک پوائنٹ پر آ کے تحریک چلانی ہوگی. ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم میدانوں پر نکلیں. میں یہ نہیں کرتا کہ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جائیں. ایک جمہوری انداز میں ہمیں ایک مزاحمت کرنی ہوگی. ہر ماں کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا، ہر بہن کو اس کا بھائی دلانا ہوگا، ہر باپ کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا. نعرہ بلوچستان، نعرہ بلوچستان، نعرہ بلوچستان. چاہے اس یکجہتی کو آپ کسی اتحاد کا نام دیں، کسی الائنس کا نام دیں، کسی تحریک کا نام دیں، کسی فرنٹ کا نام دیں، میں ایز اے کارکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے اس کی کوئی صدارت چاہیے. ایک ورکر ہو کر اس ماں کے اس بیٹے کو اس تک پہنچانے کے لیے قیامت تک آپ لوگوں کے پیچھے چلوں گا. میں ایز اے ورکر، چاہے کوئی بھی اس کی قیادت کرنا چاہتا ہے، میں ایز اے ورکر اس بہن کو، اس کا بھائی جو کئی سالوں سے غائب ہے، اس کو یا اس کی اطلاع کہ وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے، اس کی اطلاع اس تک پہنچانے کے لیے میں ایز اے کارکن پیدل، جوتوں کے ساتھ یا بغیر جوتوں کے جو ہے آپ لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. جب ہم ان کے بچوں کو ان کو دلائیں، جب ہم ان کے بیٹوں کو بازیاب کر کے دلائیں، پھر ہمیں اور آپ کو جو ہے نا ان سے ووٹ لینے کے لیے بھی شرم محسوس نہیں ہوگی. اب اس انداز میں بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جذباتی ہو جاتا ہے. تمہارا کوئی بیٹا لے جائے، اگر تم جذباتی نہ ہوئے نا، واللہ کی پوچھو تم سے. تمہارا بھائی غائب ہو جائے جس کی 15 سال 40 تک خبر نہ ہو اس کی قبر کہاں ہے، وہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، پھر دیکھو تم جذباتی ہوتے ہی نہیں ہوتے.
तुम लोगों का 4 दिन के लिए इख्तियार छीन जाता है, तुम तो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सड़कों पे आ जाते हो। तुम लोगों का इख्तियार की कुर्सी छीन जाती है, तुम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। तुम्हारे लिए वो इख्तियार अहम है, मेरे लिए मेरे रगों में बहता हुआ मेरा खून अहम है। मेरे लिए मेरे आबा इजदाद की वो पगड़ी अहम है, जिसको बचाने के लिए हमारे अकाबरीन ने पहले भी कुर्बानी दी और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम वो कुर्बानी देते रहेंगे। एक बच्ची है ईमान मजारी, अली वजीर, क्या गुनाह था उनका? एक केस में वो रिहा हो जाते हैं तो दूसरे केस में आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी ताकत एक बच्ची से डरते हो यार? तुम तो कहते हो तुम तो एटम बम है तुम्हारे पास, तुम एक अली वजीर से डरते हो। और तो और अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही थी तो कह रहा था जी वड में गोलाबारी शुरू हो गई। हम उम्मीद कर रहे थे बूंदाबांदी शुरू होगी, इधर गोलाबारी शुरू हो गई। ओ भाई मेरे, आपकी ताकत, आपकी जोरावरी से हमने कभी इनकार नहीं किया। ये 76 साल से हम जो देख आ रहे हैं, आपकी गोलाबारी हमने देखी है ना। लेकिन खुदा रहा, इतनी बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी कुव्वत हो, एक मुल्लड़ा की दाढ़ी में अपने आप को मत छुपाओ यार। कितना छुपाओगे वट के मुल्ला की पीछे अपनी दाढ़ी में? सर छुपाओगे तो टांग नजर आएगी, टांग छुपाओगे तो हाथ नजर आएगा, हाथ छुपाओगे तो पेट नजर आएगा। तो छुप नहीं सकते तुम। मौत से मत डराओ, मौत से मत डराओ, मौत से उसको डराओ जिसको मौत से डर है। मौत से उसको डराओ जिसने अपने खानदान में मौत नहीं देखी हो। मौत से उसको डराओ जिसने अपनी कौम में मौत नहीं देखी है। कौन सा कब्रिस्तान देखना चाहते हो? कहां के शोधाओं के जो है तुम फहरिस्तें मांगना चाहते हो, वो भी दिखा देते हैं तुम्हें। हमें डर है तो खुदावंद ताला से, हमें डर है तो अपने इज्जत की खातिर डर है, और किसी से डर नहीं है। काल कोठड़ियों तक तुम लोग हमें ले गए, फांसी घाट तक तुम लोगों ने हमारे अकाबरीन को ले गए। सबको अपनी तरह मत देखो, सबको जरगून रोड पर पलने वाले या निमक, तुम्हारे निमक हराम हिलालों की तरह मत देखो उनको। हम निमक हिलाल हैं इस धरती के, और फख्र करते हैं कि हम उस धरती के निमक हिलाल हैं जिस धरती पे हमारे शहदाओं ने जो है अपना खून बहाया। इस मुल्क को तुम लोगों ने तजुर्बागाह बना दिया भाई। इन 75 सालों में कौन कौन सा तजुर्बा तुमने इस पर नहीं किया? मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाई आपने, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए, हुकूमतें बनाई, हुकूमतें गिराई। इस मुल्क को तो आपने उस मोहल्ले की वो दुकान बना दिया है कि कभी उधर आके परचून वाले को किराए पे बिठा देते हैं, कभी छोले वाले को दुकान उस किराए पर बिठा देते हो, कभी किसी वर्दी में किसी कसाई को बिठा देते हो।
رحم کرو اس ملک پر. ہم نے تو اس میں سے کچھ حاصل نہیں کیا. اس ملک سے حاصل کرنے والے اس کے فائدے اور اس کے مفادات تمہیں ملے ہیں. ہمیں تو صرف نقصان ہی ملا بھائی. اور خدا نہ خواستہ اس کو اگر کچھ ہوا, سر پیٹو گے تم لوگ. خون کے آنسو, آج جو ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں, کل تم خون کے آنسو رو گے. کوئی تم لوگوں کا پرسا حال نہیں ہوگا. آسٹریلیا کے جزیرے میں تم سب کے سب جو ہے نہیں کھپا جا سکو گے. امریکہ کی نیشنلٹی اور کینیڈا کی نیشنلٹی تم سب کو نہیں ملے گی. ان کو ملے گی جس نے جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم پہنے بولو خڑس خلقوں نے, ان کو ملے گی اس کی وہاں کی نیشنلٹی. تو رحم کرو اس پر بھائی. ہم پہ تو رحم کرنا نہیں, ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے, ہم پہ رحم کرو. اپنے آپ پر رحم کرو, اپنے مستقبل پر رحم کرو, اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کرو, اس ملک پر رحم کرو. جن حالات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں, ان تجربات کے بعد ملک کی معاشی حالات کو دیکھو. امداد اپنی جگہ پر, کوئی آپ کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ان سڑکوں پر ٹریفک لائٹ پر ایک بھکاری جو ہے, اس کو آج کل لوگ 50-100 روپے بھیک دیتے ہیں. تم لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری کسی ٹریفک لائٹ پر جو ہے تمہیں کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تم پر لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے. 75 سالوں میں تم نے نہ کہ صرف اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا, بلکہ جو تمہارے دوست تھے, جو تمہارے ہمسایہ تھے, تم نے ان کو بھی نہیں بخشا. برائٹی پر جاتو بھی ہفت رائلے خدا کہے اسنا اس سے کشی. وہ ڈائن جو ہے 7 گھر چھوڑ کے پھر جا کے کہیں پر حملہ آور ہوتی ہے. تم نے تو اپنے بچے پہلے سے کھا لیے. اپنے بچوں کے دل و گردے جو ہے کلیجے تم نے چبا ڈالے. ہمسائے تم سے ناخوش, دوست تم سے ناخوش. کوئی ایسا ملک اس خطے میں بتاؤ جو آپ سے خوش ہو. اس کے ذمہ دار ہم نہیں, اس کے ذمہ دار آپ کی وہ پالیسیاں ہیں, آپ کے وہ فیصلے ہیں جس نے پورے عالم میں, دنیا میں آپ کو جو ہے تنہا کر دیا ہے. میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا. دور دور سے جو دوست آج کے اس جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت کی, میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے جس واپسی پر جو آپ جائیں گے احتیاط سے. ہماری سڑکیں تو جو ہے نا, جن کو خونی سڑکیں کہا جاتا ہے, ہمارے گھر بھی خونی ہو گئے ہیں, ہماری سڑکیں بھی خونی ہو گئی ہیں, ہمارے سمندر بھی خونی ہو گیا ہے. تو مہربانی کر کے آرام اور احتیاط سے, جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آپ کو خوش اسلوبی اور خیریت سے جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. بڑی نوازش, مہربانی.